شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سیدنا سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت مندی اور خوش بختی کا ایک روح پرور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ابو سعید عبداللہ محمد تمیمی شافعی نے 580 سنہ ہجری میں دمشق کی مسجد میں اپنا واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ میرا ایک کلاس فیلو ہوتا تھا ابن سقا، ہم دونوں کی دوستی تھی اور ہم مل جل کر سبق وغیرہ یاد کیا کرتے تھے۔ بغداد شریف میں ایک بزرگ کا ہم نے شہرہ سنا جو اپنے وقت کے غوث مانے جاتے تھے۔ غوث یہ اولیاء کرام کا ایک گروہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیران پیر غوث اعظم بھی غوث ہیں اور غوث اعظم میں بہت بڑے غوث ہیں، ورنہ بہت سارے غوث ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے وقت کے غوث تھے بغداد شریف میں۔ ان کی مشہور کرامت یہ تھی کہ وہ جب چاہتے تھے ظاہر ہو جاتے تھے، اچانک بیٹھے بیٹھے نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتے تھے۔ تو ابو سعید عبداللہ محمد کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک غوث ہوا کرتے تھے، تو ہم نے مل کر یہ سلسلہ کیا کہ چلو ان کی ملاقات کرتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی یہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہی ہم جماعت تھے، ہمارے کلاس فیلو تھے۔ انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں۔ ابن سقا نے کہا کہ یہ بہت بڑے ولی مانے جاتے ہیں، بہت بڑے غوث ہیں، مگر میں ان کو ایک ایسا مشکل اور ادق سوال پوچھوں گا کہ میرے سوال کا یہ جواب دے ہی نہیں سکیں گے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ میں بھی سوال
بہت مشکل پوچھوں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ مگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم دونوں سے مختلف بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں سوال وغیرہ نہیں کرتا، نہ بزرگوں کے سامنے لب کشائی نہیں کی جاتی، میں صرف ان کی زیارت کروں۔ تینوں اپنی اپنی نیت لے کر ان کے دولت قدے پر حاضر ہوئے تو وہ اپنے تشریف فرما ہونے کی مسند پر موجود نہیں تھے۔ ہم وہاں بیٹھ گئے، اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ ہوا میں سے اڑتے ہوئے آئے اور اپنی مسند پر متمکن ہوئے اور غضب آلود نگاہوں سے ابن سکا کو انہوں نے گھورا اور فرمایا کہ تو ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہے کہ جس کا جواب ہم سے نہیں بن پڑے گا؟ سن تیرا سوال یہ اور اس کا جواب یہ۔ نے ابن سکا سوال پوچھے، اس سے پہلے وہ روشن ضمیر تھے، اس کا سوال بتا دیا اور جواب بھی ارشاد فرما دیا اور فرمایا ابن سکا میں تیرے اندر کفر کی آگ شعلہ زن دیکھتا ہوں، تیرے اندر کفر کی آگ بھڑک رہی ہے۔ پھر ابو سعید نے کہا کہ مجھ پر بھی انہوں نے جلال آمیز نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ دیکھوں کیا جواب دیتا ہوں، تو سن تیرا سوال یہ اور اس کا جواب یہ۔ مگر تیری گستاخی ابن سکا کی طرح نہیں تھی، ابن سکا نے تو بدگمانی کی تھی کہ جواب دے ہی نہیں سکتا، لیکن بہرحال بے ادبی تو نے بھی کی، تو میں تیرے کانوں کی لو تک دنیا دیکھتا ہوں کہ تو دنیا میں کانوں کی لو تک ڈوبا ہوا۔ پھر اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، ان دونوں کو غضب آلود نگاہوں سے دیکھ کر جوابات دینے کے بعد مسند سے وہ غوث جو تھے وہ کھڑے ہو گئے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیا اور بڑے پیار سے شفقت سے فرمایا کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد معلیٰ میں اولیاء کرام کے اجتماع میں یہ اعلان کر رہا ہے قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ ابو سعید عبداللہ محمد تمیمی شافعی کہہ رہے ہیں کہ واقعی اس غوث نے جو کچھ ارشاد فرمایا بے اے نہیں ویسا ہی ہوا، لفظ تو لفظ۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی غوث الصمدانی قطب ربانی محبوب حقانی پیر لاسانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر الربانی کی شان واقعی بہت بڑی ہوئی، اور وہ وقت بھی دیکھا گیا کہ آپ نے برسر منبر یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اور سب ولیوں نے اپنی گردنیں جھکا دی اور ان کا قدم بڑھ بڑھ کر اپنی گردن پر رکھا۔ جیسے کہ حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی۔ یہ ہوا ابن سقا، اس کے بارے میں تو بڑی سخت بددعا دی تھی کہ تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی ملاحظہ کر رہا ہوں۔ تو یہ تو بڑا اس نے علم دین حاصل کیا، بہت بڑا علامہ، بہت زبردست شیخ الحدیث، شیخ القرآن، اور بڑا مفتی بن گیا اور زبردست مناظر اسلام بن گیا، بہت ذہین نکلا، یہ بہت پڑھا، اس بڑا علم حاصل، اور کوئی عیسائی کوئی یہودی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا، یہ سب کو مطلب یعنی کہ مات کر دیتا، اسلام کے اتنے دلائل وہ دیتا کہ اگلا اس کے سامنے ہار جاتا، گھٹنے ٹیک دیتا، بڑی ترقی ہوئی، یہاں تک کہ اس کا شہرہ دوسرے ممالک میں پہنچا تو کسی اور ملک سے اس کو بلاوا آیا اور وہ وہاں مناظرے کے لیے پہنچا۔ وہ خلیفہ وقت کا بہت مقرب تھا، اس لیے وہ روم سے بلاوا آیا اور وہاں وہ مطلب یعنی کہ روم پہنچا، ملک روم، اور عیسائی مذہب تھا ان لوگوں، اور وہاں وہ بادشاہ کا مہمان ہوا اور وہاں کے عیسائی جو پادری تھے ان سے اس نے مناظرہ کیا، سب عیسائی پادریوں کو اس نے ہرا دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو تو بددعا دی تھی، کفر کی آگ بھڑک رہی ہے، لیکن بڑے بڑے گھاگ کافروں کی وہ تو گردن توڑ رہا ہے، سب کو مطلب انہیں کہ ہرا رہا ہے۔
اب دیکھیے ولی کی بددعا دیر ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی. بڑی اس نے پہلے تو اسلام میں ترقی کی. برسوں پہلے ایک ولی نے اس کو بددعا دے دی تھی. اس کا اثر کیسے ظاہر ہوا؟ اس کا اثر یوں ظاہر ہوا کہ روم کے بادشاہ کی جو لڑکی تھی شہزادی، اس کو ایک بار اس نے دیکھ لی پر نظر پڑی، بس گیا کام سے، وہ دل دے بیٹھا. اس لڑکی پر وہ عاشق ہوا. اب وہ رات دن اس لڑکی کے عشق میں جو تھا وہ گھلنے لگا. بڑا اس کو مطلب ہے کہ وہ اضطراب رہا. آخر کار اس نے بادشاہ سے مدعا بیان کیا اور شہزادی کا ہاتھ مانگا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مسلمان اور وہ بھی مسلمانوں کے بہت بڑے علامہ اور ہم لوگ تو عیسائی ہیں، تو ہم تو تم کو اپنی لڑکی نہیں دے سکتے. خیال کو تھے نکال دے. دیکھا کچھ بھی ہو جائے میں اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، چاہے کیسی قربانی دینا پڑ جائے. تو بادشاہ نے یوں ہی کہہ دیا کیا تو عیسائی بھی ہو جائے گا؟ تو اس نے بےتاب ہو کر کہا کہ بالکل، میں ہر قیمت پر چاہے میرا ایمان قربان کرنا پڑے میں اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. کہ اگر تو عیسائی مذہب قبول کرتا ہے تو میں لڑکی تیرے نکاح میں دے دیتا ہوں. چنانچہ عشق کے ہاتھوں مجبور، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہوت جو ہے، شہوت وہ بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے. بڑے بڑوں کے مطلب یعنی کہ وہ جو ہے وہ چھکے چھوٹ جاتے ہیں. ابن سقا بھی شہوت کے آگے سرنگوں ہو گیا اور چھوکری کے عشق میں گرفتار ہو کر اس نے اپنا دین و ایمان داؤ پر لگا دیا اور اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور نکاح کر لی. کچھ عرصے اس نے بہرحال عیش و عشرت کی. آخر کار مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو ایک بیماری جسم میں پیدا ہو گئی. جسم اس کا سڑنے لگا. بڑا علاج معالجہ کیا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا. یہاں تک کہ وہ بالکل یعنی کہ وہ نروس ہو کر صاحب فراش ہو گیا، بستر پر آ گیا، کسی کام کا نہیں رہا. چنانچہ سارا جو دربار تھا اس سے متنفر ہو گیا. بڑی بدبو اس کے زخموں سے آتی تھی. آخر کار بادشاہ نے ابن سقا کو اٹھوا کر کہیں ویرانے میں پھینکوا دیا. وہاں سے کسی مسلمان کا گزر ہوا جو تھا، ارے ابن سقا تیری یہ حالت ہوئی، بدبخت اب تو توبہ کر لے اور اب تو مسلمان ہو جا. اس نے روتے ہوئے کہا کہ اب مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا. اس غوث کی بددعا کا اثر ہے کہ میں برباد ہو گیا. کاش میں اس اللہ کے ولی کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرتا کہ میرا ایمان ضائع ہو گیا. اور اسی حالت میں وہ گستاخ اولیاء بہت بڑا علامہ ہونے کے باوجود ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے سے بدتر موت مر گیا. تو پتا چلا کہ جو اللہ کے ولیوں کی بے ادبی کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، بالآخر تباہی اس کا مقدر ہوتی ہے. شروع میں نہیں پتا چلتا، برسوں تک پتا نہیں چلتا. تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، جس نظریے پر میں قائم ہوں وہ سب درست ہے. ایسا نہیں. میں نے اور بھی ایسے کیسز دیکھے ہیں دنیا میں. نوجوان ذہین ترین تھا وہ، تو وہ بہت سخت مطلب ہے نا وہ پاگل جیسا ہو گیا. آخر کار جوانی میں پاگل جیسا ہو گیا تھا. تو میرے پاس کا چھوٹا بھائی آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ اولیاء کرام کی اس نے کچھ گستاخیاں کی تھی میرے سامنے، اور جب سے پتہ نہیں کیا اٹیک ہو گیا اس کو کہ یہ ایسا ہو گیا. تعویذ وغیرہ کے لیے میرے پاس آیا تھا. میں کیا اس کا علاج کر سکتا تھا. بہرحال یہ کہ آخر کار اسی بیماری میں وہ نوجوان جو تھا اس نے دم توڑ دیا. تو اولیاء کرام کی توہین جو ہے وہ واقعی دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی خواری اور ذلت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں کی محبت پر زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں ایمان پر موت دے دے کہ ہم اللہ کے ولیوں کی توہین کر بیٹھیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ زبان حق کے ترجمان تو رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو، مگر کلام جو ہو وہ رب العالمین جل جلالہ کا ہو. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو حدیث قدسی میں ہے کہ جو میرے ولیوں کی بے ادبی کرتا ہے، جو میرے اولیاء کی، میرے دوستوں کی، میرے ولیوں کی توہین کرتا ہے، میں اس کو لڑائی کا چیلنج کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں میں اس کے ساتھ. جو توہین اولیاء کا مرتکب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے اعلان جنگ فرماتا ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے اعلان جنگ فرما دے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہ دنیا میں بچا سکتی ہے، نہ قبر میں بچا سکتی ہے، نہ حشر میں بچا سکتی ہے. تو بہرحال ابن سقا
اللہ کے ولی کی گستاخی کر کے کفر کی موت سے ہمکنار ہوا، اور اس کا علم، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی لب کشائی کا انداز، بہترین مقرر ہونا، بہترین مفسر ہونا، زبردست مناظر اور بہت بڑا عالم ہونا، بہت بڑا پرہیزگار ہونا اس کو نہ بچا سکا، اور وہ مطلب ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اب ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا حال کیا ہوا؟ میری توہین ابن سقا کی طرح نہیں تھی، میں نے ایسا سوال نہیں کرنا تھا کہ وہ جواب ہی نہ دے سکے، یہ سوچا ہوں میں نے صرف یہ کہ میں نے بھی ذرا یہ ٹرائی لینی تھی کہ دیکھتے ہیں بھلا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ عالم کی ایک طرح سے بے ادبی ہے کہ وہ اس طرح مطلب ہے کہ اگر ہمارے مسئلے کا جواب نہ دے سکا تو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ یہ عالم نہیں ہے، ہم نے امتحان لے لیا، ہم نے اس کو فیل کر دیا۔ ایسا نہیں، کوئی حافظ قرآن اگر 2-4 آیتیں بھول جائے، جیسے تراویح میں ہر جگہ لقمے دینے پڑتے ہیں، تو کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ حافظ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ وقتی طور پر اس کو یاد نہیں رہا ہے۔ تو امتحاناً مسئلہ علماء سے نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ ان کا ادب ہونا چاہیے۔ ہاں ضرورتاً پوچھا تو الگ بات ہے، یا کوئی بڑا عالم کسی عالم سے امتحان لے، جیسے ایگزام لیا جاتا ہے، پرچہ لیا جاتا ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ اس طرح چیک کرنا جو چیک کرتے ہیں نا بلا ضرورت، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ابو سعید نے بھی گویا ایک طرح سے امتحان لیا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے بھی امتحان لیا تھا، تو میرے لیے آپ نے یہ بد دعا کی تھی کہ میں دنیا اس کے کانوں تک دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ مجھے سلطان نور الدین زنگی شہید رحمت اللہ علیہ نے محکمہ اوقاف کا حاکم بنا دیا، وزیر اوقاف بنا دیا۔ نتیجتاً میرے اطراف میں دنیا ہو گئی۔ تو اس غوث کی یہ بددعا کا اثر ہوا کہ وہ وزیر بن بیٹھا، تو پتا چلا وزیر بننا یہ کوئی سعادت نہیں بلکہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ کوئی بیچارہ وزیر بن جائے۔ تو ابو سعید کہتے ہیں کہ میں وزیر اوقاف بن گیا، اور ہر طرف سے دنیا جو تھی وہ مجھ پر ٹوٹ پڑی، اور بہت سارا مال اور دولت میرے گلے پڑ گیا، اور میں بہت بڑا سرمایہ دار بن گیا۔ اور یوں اس بزرگ غوث رحمت اللہ علیہ کا قول پورا ہوا کہ دنیا میرے کانوں تک آ گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں صحیح آپ کو عرض کیا کرتا تھا، قرآن بھی الحمدللہ یہی کہتا ہے، اور میں جو کہتا ہوں وہ قرآن و حدیث کی روح سے کہتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں کہتا، کہ قرآن بالکل یہ واضح طور پر ہمیں سمجھاتا ہے، جیسا کہ سورہ تکاثر بارہا آپ نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ آج کسی کو نوٹ دو نا تو وہ چوم کر آنکھوں سے لگاتا، خوش ہو جاتا ہے۔ میں اس کو حیرت سے دیکھتا ہوں کہ نوٹ چوم رہا ہے، کیا بات ہے، شیطان کی بھی کتنی زبردست مطلب ہے کہ لاشعوری میں سنت ادا ہو رہی ہے۔ سنت کے لفظی معنی طریقہ، سنت کہنے میں حرج نہیں ہے، شیطان کی سنت ہے نا، جیسے داڑھی منڈانا یہ سنت نصارہ۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ سب سے پہلے جو سکہ ایجاد ہوا تھا، درہم دینار وغیرہ، سب سے پہلے دنیا نے سکہ ایجاد جب کیا، پہلے تو اناج کے بدلے اناج اور اس طرح مطلب ادلا بدلی ہوتی تھی، پھر سکہ کو دنیا نے ایجاد کیا، تو سب سے پہلے جو سکہ ایجاد کیا گیا، شیطان نے اس پہلے سکے کو اٹھا کر اس کو چوما، اس کو آنکھوں سے لگایا۔ تو صرف چومنے کی حد تک نہیں، پھر شیطان نے کچھ اظہار خیال بھی کیا۔ دولت کی محبت میں مست رہنے والوں کان کھول کر سنو، شیطان نے کیا کہا۔
اس نے چوم کر آنکھوں سے لگا کر کہا کہ جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ میرا غلام ہے۔ دیکھو اب غلامان ابلیس کی کوئی کمی نہیں اس دنیا میں، مجھے تو کوئی مطلب اس کی غلامی سے خالی نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ معافی دے، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو کہوں گا کہ مال کی محبت اپنے دل میں بھی بہت محسوس کرتا ہوں، یہ کوئی شک نہیں، اللہ کرے نکل جائے۔ تو آج مطلب یعنی کہ اتنا ماشاءاللہ لاکھوں میں کوئی اکا دکا ہی ہوگا، وہ غار میں ہوگا، ورنہ مزاروں میں چلے گئے وہ تو، یا غاروں میں ہوں گے کہیں، ورنہ بازاروں میں اور مال سے بے نیاز نظر نہیں آ سکتے، تو مزاروں میں ہوں گے یا غاروں میں ہوں گے کہ جو مال سے محبت نہ رکھتے ہوں گے، ورنہ ہر فرد بشر الا ماشاءاللہ جسے اللہ بچا اس کی بات نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو تو اس سے دور ہی رکھا۔ دنیا ذلیل ہو کر قیامت میں عرض کرے گی، یا اللہ مجھے اپنے اس نیک بندے کو دے دے جو سب سے کم نیک بندہ ہے، اس کو مجھے دے دے انعام میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذلیل دور ہو، میں نے دنیا میں یعنی کہ ان کی ظاہری ان کی زندگی میں جب تجھ سے ان کو متنفر رکھا، تجھ سے دور رکھا، تو اب آخرت میں کیا تجھے مطلب ان کے گلے میں ڈالوں گا؟ یعنی کہ دنیا تو کسی کام کی نہیں، بڑی ذلیل اور رسوا ہے، لیکن یہی دنیا اب ہر ایک کو میٹھی لگتی ہے۔ اسی دنیا کی تگ و دو میں زندگی پوری آدمی گزارتا ہے، اسی کے فن سیکھتا ہے، اسی کے مطلب یعنی کہ سلسلے سیکھتا ہے۔ دین تو کوئی سیکھتا ہی نہیں، قرآن کوئی سیکھتا ہی نہیں، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ سیکھتے ہیں۔ تو اسی کو سیکھا جاتا ہے، اسی کو پانے کے لیے امریکہ بھی جاتا ہے آدمی، چائنا بھی جاتا ہے، جرمنی بھی جاتا ہے، جاپان بھی جاتا ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہے اسی کو سیکھنے کے لیے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ آئے دن اخبار میں آتا ہے کہ جاپان سے فلاں کی لاش آ رہی ہے، امریکہ میں فلاں کا انتقال ہو گیا تو اس کی لاش آ رہی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ اب جس نے حرام کے ذریعے سے مال کمایا ہوگا، جیسے کہ آج کل تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، رشوت دینا کوئی عیب نہیں، تو اس طرح مطلب ہے کہ جو حرام کمائی کرے گا اپنی آخرت کو برباد کرے گا، اللہ رسول جس سے ناراض ہو گئے، جس کا ایمان تباہ ہو گیا، پھر اس کے لیے قرآن دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ اے مال کی محبت کے مت والو، اے رشوت کا لین دین کرنے والوں، سودی کاروبار کرنے والوں، سود کے اداروں میں سود کمانے والوں، سود کے کام کاج پر مددگار بننے والوں، دودھ میں پانی ملانے والوں، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والوں، اپنا انجام دیکھ لو۔ ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ تو جس کو زیادہ مال مل بھی گیا تو وہ یوں بھی پھنس گیا کہ بعد میں اس کو حساب کتاب دینا پڑ جائے گا، کہ یوں بھی مطلب ہے کہ دولت جو ہے وہ خطرناک ہے، کہ اس کی صورت یہی ہے کہ اگر اس کو حاصل کر بھی لیا تو جتنی یہ زیادہ ہوگی اتنی یہ دنیا میں بھی پریشان کرے گی، مرنے کے بعد بھی یہ پریشان کرے گی کہ اس کو مطلب ہے کہ اس کے صحیح طریقے پر کیوں یوز نہ کیا، استعمال نہ کیا۔ جیسا کہ سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مالدار انسان کو مرتے وقت دو آفتیں درپیش ہوتی ہیں جو دوسروں کو نہیں ہوتی، یعنی غریبوں کو نہیں ہوتی۔ پہلی آفت تو یہ ہے کہ اس سے اس کا سارا مال چھین لیا جاتا ہے، اور مال چھین جانا یہ بھی بہت بڑی آفت ہے۔
جیسا کہ پچھلے دنوں اخبار میں آیا تھا کہ ایک صاحب کو لاٹری لگ گئی، تو اس کو ٹکٹ لگ گیا تو بڑا خوش ہو گیا، اب وہ انعام لے کر چلا، کسی گرے کٹ کی نظر پڑی، اس نے جیب کاٹ لی۔ جب اس کو پتا چلا کہ میری دولت ضائع ہو گئی تو بڑا افسوس ہوا، اور اسی افسوس کے مارے اس نے چلتی ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دی اور خودکشی کر لی، حرام موت مری۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب مال چھنتا ہے تو بڑا غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ تو یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مالدار شخص کو جس کے بعد دولت آ گئی ہے وہ مرتے وقت 2 آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ دوسرا اس میں نہیں ہوتا۔ پہلی آفت تو یہ ہے کہ اس کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ اس کا مال چھن گیا، ایک آفت یہ کہ مال اس کا چھین لیا جاتا ہے، دوسری آفت لکھی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اسے تمام مال کا حساب دینا پڑتا ہے۔ ایک تو دنیا میں مال چھن گیا، دنیا میں چھن گیا، اس سے کام نہیں چلا، ابھی آخرت میں حساب بھی دینا پڑے گا کہ یہ اگر مال حلال تھا تو اس کو تم نے حلال طریقے پر کیوں صرف نہیں کیا، خرچ کیوں نہیں کیا، یا کہاں کہاں سے حاصل کیا، کہاں کہاں خرچ کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ اور حرام تھا تو پھر ظاہر ہے کہ کمایا ہی کیوں، حاصل کیوں کیا، بھوک تو سزا۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ سراسر آفت ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ہی آدمی جو ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے پریشانی کے اسباب کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد بن کعب القرظی رحمت اللہ تعالی نے کو ایک بار بہت سارا مال و متاع ہاتھ لگ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ اپنی اولاد کے لیے سنبھال کے رکھنا۔ جیسے آج کل تو ہوتے ہیں سونا جمع کرتی ہیں کہ بیٹی کی شادی کروں گی، بیٹی کی شادی کروں گی، کام آئے گا، کالی رات کو کام آئے گا، کالی رات کو کام آئے گا۔ عورتیں بہت سونا جمع کرتی ہیں، بہت غریب بنتی ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتی، ہم کماتی تھوڑی ہیں۔ حالانکہ عورت بھی اگر صاحب نصاب ہو گئی، شرائط پائے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، کمانا شرط نہیں ہے۔ تو تحفے میں اگر بہت سارا مال دے دے اور وہ بھی اگر سال گزر جائے اور اس طرح جو شرائطیں پورے ہو جائیں، زکوٰۃ اس پر بھی دینی پڑ جائے گی۔ یہاں تک کہ بعض لوگ نیاز کا حصہ نکالتے ہیں، نیاز کا حصہ الگ کرتے ہیں، اس رقم پر بھی زکوٰۃ میں وہ بھی کاؤنٹ ہوگی کہ نیاز جو ابھی تک آپ کی ملک میں، جب تک آپ نے کسی کو نہیں سونپا، خرچ نہیں کیا جب تک اسے۔ تو یہ کہ وہ جمع کرتی رہتی ہیں، روتی رہتی ہیں، روتے رہتے ہیں لوگ، میرے پاس آ کے روتے ہیں، رونا شروع آنسوں سے، میرے بیٹے جوان ہو گئے، میری بیٹیاں جو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ نہیں، بالکل خالی فکر ہے۔ اگر ان کو مشورہ دو کہ فلاں ہمارا مبلغ ہے، اپنی بیٹی کی وہاں شادی کرا دو، بڑا نیک ہے، ہاں داڑھی ہے، زلف، یہ تو نہیں چلے گا۔ خواہ مطلب ہے کہ یہ فکریں جو ہے ہماری ہاتھوں کی ہے۔ اگر دعوت اسلامی کا حقیقی اسلامی پیغام یہ امت قبول کر لینا، سارے مسائل ہوتے ہیں۔ دولت سے محبت چھوڑ دو، آقا کی سنتوں کو تھام لو اور اسلام کے زرین اصولوں کو اپنا لو، نمازی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، آخرت کی فکر کرو۔ ایمان سے یہ معاشرہ اتنا درست ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس معاشرے کی طرف نظر تک نہیں اٹھا سکتی۔ پھر خود بخود اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ کیا آپ کو نہیں پتا میدان بدر میں 313 تھے، اگلے 1000 اور وہ بھی مطلب اسلحے سے لیس تھے؟ تو حدیثوں میں نہیں پڑھا آپ نے، بلکہ قرآن سے ثابت ہے کہ فرشتوں کی مطلب کہ فوجیں اتری تھی وہاں۔ اور صحابہ کرام کے بیان میں نے پڑھے ہیں کتابوں میں کہ صحابہ کرام مطلب کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نے میدان بدر میں دیکھا کہ ہم تلوار چلاتے تھے، تلوار ہم اٹھاتے تھے کافر کو مارنے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ کافر کی گردن تک پہنچتی، گردن خود ہی اڑ کر مطلب کہ کٹ کر اڑ جاتی۔ تو پتا چلا فرشتوں کی تلوار لگتی تھی۔ جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں دنیا میں، فی زمانہ VCR ہر گھر میں ملے گا، فلمیں، ڈرامے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے نا؟ ہمارا اسلام جو حقیقی، جو ہم نے قرآن میں اسلام دیکھا ہے، جو حدیثوں میں اسلام دیکھا ہے نا، جو بزرگان دین کی کتابوں کے ذریعے اسلام ہم نے سیکھا ہے، اس اسلام میں فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، عریانی، عیاشی، فحاشی کا کوئی مطلب یعنی کہ وہ گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم حقیقی اسلام کے چاہنے والے، ہمیں حقیقی مدنی اسلام چاہیے، جو مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے آئے۔ اللہ کرے وہ اسلام مل جائے، اللہ کرے جو فلموں سے پاک ہو، ہے نا، ہر طرح کی مطلب یعنی کہ برائیوں سے وہ پاک ہو، ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہو، وہ اللہ کرے ہمیں ستھرا اور پاکیزہ اسلام میسر آ جائے۔ میں خدا کی قسم کہتا ہوں، اگر حقیقی معنوں میں وہ حقیقی اسلام اگر ہمیں میسر آ جائے تو آج پھر وہ امداد ہو سکتی ہے۔ ایمان سب سے قوی ترین ہتھیار ہے جو دشمن کو زیر کر سکتا ہے، دشمن کو زیر کیا ہے، ہماری تاریخ گواہ۔
ہمارے اسلاف نے اپنی قوت ایمانی سے بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کیا ہے. ہمارے آقا خواجہ غریب نواز معین الحق والدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا چھری لے کر. اس کی خواہش تھی کہ وہ آپ کا کام تمام کر دے. جیسے ہی آپ نے اس کی طرف مومنانہ نگاہ ڈالی تو حدیث شریف میں مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فوراً آپ نے جب اس پر نگاہ مومنانہ ڈالی تو اس کا جو باطن تھا وہ روشن ہو گیا اور آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ بھائی میں حاضر ہوں, جلدی چھری نکال اپنا کام کر. وہ تھر تھر کانپنے لگا کہ ان کو کیسے پتا چلے گیا. اتنا روب پڑا کہ وہ آپ کے قدموں میں گر گیا, چھری قدموں میں ڈال دی. حضور واقعی میں ارادہ قتل سے حاضر ہوا تھا, اس کی سزا اب یہی ہے کہ آپ اس چھری سے مجھے سوا کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا, ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں پھول سے دیا کرتے. وہ اتنا متاثر ہوا کہ آپ کا غلام بن گیا. تو ہمارے اسلام نے جو کچھ کیا آپ کے سامنے. میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار درخت کے نیچے تشریف فرما تھے. آپ کی نگاہیں سوئی ہوئی تھی, دل تو نبی کا سوتا ہی نہیں. تلوار لے کر کھڑا ہو گیا ایک بندہ آ کے, اور اس نے وہ ارادہ اس کا صحیح نہیں تھا. آنکھیں کھل گئی اور وہ اب کہنے لگا محمد بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے. تو جب اس نے کہا کون بچا سکتا ہے تو آپ نے نہ توپ کا نام لیا, نہ تیر, نہ کمان کا, نہ تلوار کا. آپ نے کہا مجھے اللہ بچا سکتا ہے. تلوار لے کر کھڑا ہے. فرما رہے اب بھی کون بچا, اللہ بچا سکتا ہے. جیسے ہی وہ اس میں ذات کی ضرب پڑی تو اس کافر پر لرزہ طاری ہوا, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ نے تلوار سنبھال لی, فرمایا اب بتا تجھے کون بچا سکتا ہے. وہ ایک دم گھبرا گیا. تو آپ نے اس کو معاف کر دیا اور آپ کا یہ اخلاق دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. حقیقت میں بانی اسلام کا دامن پکڑ لوگے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ گے. آج بھی گویا ایمان مکمل ہمارا ہو جائے, صحیح معنوں میں اللہ رسول پر ہم بھروسہ کر لیں تو آج بھی یہ سارے جو آفتوں کے بادل منڈلا رہے ہیں وہ چھٹ سکتے ہیں. یہ ظلمت کے بادل کائی کی طرح پھٹ جائیں گے اور مدینے پاک کے انوار و تجلیات ہمارے دلوں پر فائز ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ ہمارا دل اس سے مستنیر ہو جائے گا اور اکوان عالم سے جگمگا اٹھیں گے انشاءاللہ. حقیقت میں دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائے تو انشاءاللہ بڑا سکون, دنیا بھی سکون سے گزرے گی, اطمینان سے گزرے گی. یہ سارے ڈاکو کو سب آ کے انشاءاللہ توبہ کر لیں گے, وہ سب سیٹ ہو جائیں گے. سب ہر طرف سکون اور اطمینان کا دور دورہ ہوگا اور انشاءاللہ مدینے کا سکینہ اترے گا. انشاءاللہ ہر طرف راحتیں ہوں گی, رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. کہ اب کم از کم ہم یہ تو عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ نماز کبھی چھوڑیں گے نہیں اور داڑھی تو رکھنی ہے. ہم آج سے توبہ کرتے ہیں کہ نماز کبھی چھوڑیں گے نہیں, داڑھی کبھی منڈائیں گے نہیں, کاٹیں گے نہیں. میں نے کل کے اخبار میں پڑھا جلال پور جٹا کے قریب کوئی نورا گاؤں ہے, وہاں دو بھائیوں کی ایک دن کے فاصلے سے شادی تھی. بڑے بھائی کی شادی, نام اس کا مسلمانوں والا ہے, اس کی شادی ہو گئی. اب دوسرے چھوٹے بھائی کی شادی کل ہے. چنانچہ اب ایک رات گزار کر شادی کی, وہ اب کل سب بس میں بیٹھ گئے بارات لے کر. کاموں کی ان کی چھوٹے بھائی کی بارات جانی تھی, وہاں شادی ہے, کاموں کی جا رہے. تو گجران والا کے قریب, گجران والا کیوں گجرات بعد میں پہلے گجران والا تھا, یہاں سے اگر چلیں تو گجران والا سے گزر کے کاموں کی قریب ہی وہاں. تو گجران والا یعنی کہ ابھی بارات پر پہنچ ہی چکے تقریباً کاموں کی. تو گجران والا کے روڈ پر وہ جو بڑا بھائی جس کی کل ہی شادی ہوئی ہے, اچھی حادثہ بھی کیسے جو عقل میں نہیں آتا, وہ ایسے ہی بس سے چلتی بس میں پھسل گیا, سلیپ ہو گیا بیچارہ, اور پھسل کے سیدھا روڈ پہ گرا اور بس اس پر گھوم گئی. شدید زخمی ہوا, اس کو جو تو اسپتال پہنچایا اور بارات آگے بڑھی. اب کاموں کی میں بارات آ چکی ہے اور نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں. نکاح کی تیاریاں, قبول ناقبول کی باری آ رہی ہے. کہ اتنے میں وہ بڑے بھائی کا پتہ چلا, خبر آ گئی اسپتال سے کہ اس نے دم توڑ دیا. وہ ساری شادی کی محفل جو تھی وہ صفے ماتم وہاں بچھ گئی, شادی بھی رک گئی وہاں, اور وہ دلہن جس نے ابھی ایک ہی رات اپنی دیکھی ہے وہ صدمے سے دماغی توازن کھو بیٹھی, پاگل ہو. اخبار کر کہ آپ شادی کرو.
हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकल करते हैं कि इंसान, हालांकि उसका कफन तैयार हो चुका होता है, इंसान इमारत तामीर कर रहा है लेकिन उसकी कब्र भी खुद कर तैयार हो गई। तो क्या पता आप जो प्रोजेक्ट की आज संगे बुनियाद रख रहे हैं और बड़ा बेहतरीन आपने इसका मॉडल भी बना लिया कि इस मॉडल पर ये तैयार होगी, ये इसका नक्शा होगा, ये होगा, वो होगा, और ये बिल्डिंग आपको देखना ही नसीब ना हो इससे पहले ही कब्र आपकी खुद कर तैयार हो। मतलब ये कि प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े आपके, लेकिन क्या पता कब्र आपकी खुद कर तैयार हो चुकी है। इतने लोग, कितने नौजवान शादी की ख्वाहिश में बेचारे दम तोड़ जाते हैं, शादी में नाकामी की वजह से कितने बेवकूफ लड़के और लड़कियां खुदकुशी कर डालते हैं, अखबार में आए दिन आता है। तो मेरे भाई जो भी करना आज कर, आज का काम कल पर मत डालो, कल दूसरा काम होगा, वो कहते हैं। तो आज जो करना है कर लो और अभी कर लो, नेकी में देर नहीं। कहा जाता है कि नेकी में देर नहीं करनी चाहिए, वाकई समझ में आता देर करनी ही नहीं चाहिए। अभी नेकी करनी है अभी कर लो, झटपट नियत कर लो कि जैसी मसरूफियत है, मसरूफियत गई चूल्हे में, नमाज से बढ़कर कोई अहम काम नहीं है, नमाज में कोताही करेंगे ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, नमाज पढ़नी है। इलियास कादरी कहता है इसलिए नहीं, अल्लाह का हुक्म है इसलिए कि अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। तो पांचों वक्त नमाज पढ़नी है। ये सुस्ती करता था वो अब नहीं करेगा, सुबह सोया रहता था अब नहीं सोएगा। अल्लाह की नमाज हम सबने पांचों वक्त पढ़नी है। ये आप सब भाई मिलकर ये अहद कर ले कि अब नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी किसी सूरत से, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बिल्कुल कतई तय हो गया कि आका की सुन्नत चेहरे पर सजी, कि दामन मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। तो एक मुट्ठी पूरी रखना, एक मुट्ठी से छोटी मत रखना कि दाढ़ी मुंडाना भी हराम, एक मुट्ठी से कतरवा कर छोटी कर डालना भी हराम। नीचे से पकड़ ले, जितनी भी आंधी आए, तूफान आए, इंशाअल्लाह सब गम के साए ढल जाएंगे, घरेलू परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर वाले भी कुड़कुड़ कुड़कुड़ अगर करेंगे तो कब तक करेंगे? आप बहस नहीं करना, आप बहस करेंगे दलाइल देंगे तो हो सकता है वो ज्यादा गड़बड़ा, आप चुप हो जाए तो इंशाअल्लाह वो सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। आप डिस्कस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो ये अर्ज करता हूँ कि अपने घर में लड़ाई मत करो, मेरे कैसेट सुना दिया करो। कैसेट सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह खानदान के खानदान सही हो चुके हैं। कई ऐसे खानदान जो पहले बहुत मतलब इस चीज से मतलब एलर्जिक होते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ की कैसेटें सुनकर वो सेट हो गए। तो आप नहीं समझा सकते तो कोई बात नहीं, कैसेट सुनने पर इनको मोहब्बत से राजी कर दो कि ये कैसेट मेहरबानी करके सुनी लो बस। तो इंशाल्लाह कैसेटें सुनेंगे तो अल्लाह करेगा तो सेटिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल